چلیے بھابیاں دی اذان یہ کہڑا دے یہ تو سور دے سور چلو چلیے وہ لنگڑا شیطان سمجھ گئے ہو؟ وہ لنگڑا دجال یہ کہہ رہا تھا وہابیوں کی اذان کا ادب نہیں کرنا، وہابیوں کی اذان کا ادب نہیں کرنا۔ میں آخر لنگڑا سورا، اذان پیغمبر کریم نے بتلائیے، یہ شاعر اسلام میں سے، اور جو کہے اذان کا ادب نہیں کسی بہانے سے بھی تو وہ واجب القتل مرتد ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ادھر اذان مل رہی ہے اور وہ لنگڑی سرکار کہہ رہی ہے وہابیوں کی اذان ہے، اس کے ادب کی ضرورت نہیں ہے، وہابی سور کے سور ہوتی ہیں۔ میں کہ تو 100 خنزیر کا اکیلا نطفہ ہے، اکیلا نطفہ، اور لنگڑا مشرکہ اذان شاعر اسلام میں سے، اور یہ کہنا کہ اذان کا ادب نہیں، یہ شاعر اسلام کی توہین ہے، اور جو شاعر اسلام کی توہین کرے وہ کبھی مسلمانوں کا رہنما تو دور کی بات، وہ انسانیت کے دائرے میں بھی نہیں رہ سکتا۔ ایک نیا یہ جی وہابیوں کی اذان ہے، وہ کہیں یہ جی بریلویوں کی اذان ہے، یہ جی شیعوں کی اذان ہے، اور اللہ کے فضل سے ہماری اذان وہ ہے جو بلال نے دی ہے۔ اذانیں تم نے بدلی، ہم کہہ سکتے ہیں تمہاری اذان محرف شدہ ہے، جو ہماری اذان ہے لنگڑا صاحب ہمت کر ہماری اذان کے کسی ایک لفظ پہ اعتراض کر کے دکھا، اور جو تیری اذان ہے آگے سے بدلی پیچھے سے بدلی تو اس اذان کا مذاق کر رہا ہے جو محمد مصطفیٰ نے اذان دلوائی ہے، پیغمبر کے صحابہ نے دلوائی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ما کان للمشرکین، اور مشرکاں دا کام ہی کوئی نہیں مسیحاں نال، ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ۔ کیوں؟ مشرکاں ایک مسجد بنائی، ایک بنائی انہوں نے، اوپر سے کلمہ گو تھے، اندر سے پکے پلید تھے، پکے مشرک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کہتے یا رسول اللہ ہم نے تو مسجد بنائی، تو آپ تھوڑی مہربانی کریں، تبرک کے لیے آپ تشریف لے آئیں، ہمیں نماز پڑھا دیں۔ آپ ابھی تیاری کر رہے تھے، انہوں نے مسجد بنائی ہے تو افتتاح کر کے آؤں، نماز پڑھا کے آؤں۔ اللہ نے صاف منع کیا لا تقم فی ابدا، میرا پیغمبر یہ جو مسجد انہوں نے بنائی اس مسجد کے قریب نہیں جانا، لا تقم فی ابدا، کیونکہ اس مسجد کو انہوں نے شرک کا اڈا بنایا، توحید کے خلاف انہوں نے مرکز بنایا، اڈا بنایا، اور جو شرک کا اڈا توحید کے مد مقابل ہو اس کو مسجد نہیں کہتے، اس کو اب نہیں بولتے، اس کو مسجد نہیں کہتے۔ فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، او مسجد جس کی بنیاد ہی توحید پر ہے، التقوی، اس مسجد میں رہنا میرا پیغمبر جس مسجد کو توحید کی بنیاد پہ بنایا گیا، اور جو ہو مسجد اور کلمہ گو اس کے اندر ہوں، لیکن مقصد شرک کا اڈا اور شرک کا کفر کا اڈا بنانا ہو تو شرک والا اڈا اس کا حکم مسجد کا نہیں ہوتا۔ تو بھی خیال کیا کر، چندہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ یہ کل وہ خادم شیطان وہ رضوی
وہ بک بک کر رہا تھا، جی وہابی کہتے ہیں اللہ کے سوا مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، یہ کوئی دعوت ہے؟ یہ دعوت ہے؟ میں نے کہا جلیا اے دعوت ہے سارے نبیوں کی، دعوت تیری ہے حلوے چاول 21 کروڑ دا سودا ختم نبوت، یہ دعوت ہے؟ بے حیا معاشر کے خائی کن، 1.25 لاکھ نبی نے یہ دعوت دی کہ مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، 1.25 لاکھ نبی کا مسئلہ ہے، اور کہتا ہے کہ میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس مجمع کی وساطت سے اس خادم رضوی کو ببانگے طول علل اعلان کھلے طور پہ اس کا چیلنج میں قبول کرتا ہوں۔ اگر بوتل کا دودھ نہیں پیا، اپنی ماں کا پیا ہے، تو رضوی صاحب ٹی وی پہ آنا چاہتا ہے، نیٹ پہ آنا چاہتا ہے، اور آمنے سامنے آنا چاہتا ہے۔ میں آپ کے چیلنج قبول کر چکا ہوں، اب تو رابطہ کرنا تیرا کام ہے، اور جہاں بلا وہاں حاضر ہونا میرا کام ہے۔ میرا دعویٰ ہے تو مشرک بھی ہے اور ختم نبوت کا منکر بھی ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان تو ثابت کر۔ حضرت مکے مدینے والا نے مناظرہ کر دیا، چبل جان رہا۔ اگر اس کا کوئی چہلہ اس کو بتاؤ، یہ جنگل کی بات نہیں، یہ میری تقریر جائے گی انشاءاللہ، اور ہم دیکھیں گے کہ اس خادم حسین رضوی نے کتنی حلال کی ہے اور کتنی حرام کی ہے۔ اس کا چیلنج قبول ہو چکا ہے، 1000 مولوی ساتھ بٹھا، جہاں مرضی آ، اور میں ثابت کروں گا کہ تیرا اسلام سے بھی تعلق نہیں، پیغمبر کی ختم نبوت سے بھی تعلق نہیں۔ قادیانی ایک نبی محمد مصطفیٰ کے بعد مان کے کافر ہے، اور تو 1 لاکھ مان کے 1 لاکھ درجے کا زندیق ہے۔ اچھا واپس آ جا۔ فرمایا جن کو تم حاجت روا سمجھتی ہو، مشکل کشا سمجھتی ہو، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، اللہ کے سوا جن کو تم سمجھتے ہو نا داتا، ان کے داتا ہونے کی اللہ نے دلیل نازل نہیں کی۔ صفاتی نام ہے جو تم نے رکھے، یہ داتا نہیں۔ جن کو تم کہتے ہو کرنی بھرنی والا، ان کے کرنی بھرنی ہونے والے پر کوئی دلیل نہیں، غوث اعظم ہونے پہ دلیل نہیں، یہ تمہارے رکھے ہوئے نام ہے۔ کسی کو کہتے ہو فلانی سرکار، کسی کو کہتے ہو فلانی سرکار، فرمایا یہ وہ نام ہے سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی مشکل کشائی کی کوئی سند نازل نہیں۔